بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ انتہائی مختصر خطبہ ارشاد فرمایا، جن میں چند چیزوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اگر تم ان کے اوپر عمل کر لو تو سلامتی کے ساتھ جنت کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے۔ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، افشوا السلام، آپس میں سلام کو پھیلاؤ، سلام کیا کرو ایک دوسرے کو۔ سلام ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا ہے۔ جب ہم اپنے مسلمان بھائی سے کہتے ہیں، اور یہ شاعر اسلام میں سے ہے، صرف مسلمان کو سلام دینا چاہیے، کوئی غیر مسلم اگر آپ کو سلام بھی کرتا ہے، بے شک وہ پورا سلام کرے، آپ اس کو وعلیکم سے جواب دیں۔ یہ سلامتی کی دعا مسلمان کا حق ہے، آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے جان مال عزت آبرو ہر چیز کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ آپ کو عافیت عطا فرمائے، اللہ آپ کی رحمتیں نازل فرمائے۔ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپس میں سلام کیا کرو۔ بعض لوگ ہیں جو صرف جاننے والوں کو سلام کرتے ہیں اور اجنبی لوگوں کو دوسرے کو سلام نہیں کرتے، یا دو آدمیوں سے ملاقات کر رہے ہیں، ایک کے ساتھ مسافہ کر لیتے ہیں، دوسرے سے مسافہ نہیں کرتے۔ تو سلام بھی کرنا چاہیے، اور مسافہ اگر کسی مجلس میں ہم کریں تو سارے لوگوں سے مسافہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ، یعنی مراد یہ ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ یہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اپنے حلال کے مال میں سے غریبوں مسکینوں محتاجوں فقیروں ضرورت مندوں کے اوپر اپنا مال خرچ کریں اور بھوکوں کو کھانا کھلائیں۔ فرمایا وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو، یعنی قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات جوڑ کر رکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ جو مجھ سے تعلق توڑے میں اس کے ساتھ تعلق جوڑوں، اور جو مجھے میرے حق سے محروم رکھے میں اس کا حق اس کو دوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، مسلمانوں کے ساتھ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ تعلقات جوڑ کر رکھیں، بنا کر رکھیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، تو جیسا اس نے کیا تھا ویسا اگر میں کروں گا تو مجھ میں اور اس میں فرق کیا رہا؟ تو ہمیں چاہیے کہ دوسروں کے قصور معاف کر دیں، اور آگے بڑھ کر جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ غلطی دوسرے کو معاف کر دیں کہ اس کے اوپر اللہ کی طرف سے بڑا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح صلہ رحمی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں اور اس کی عمر میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اور قطع رحمی یعنی قریبی رشتہ داروں سے تعلقات کو توڑ دینا، ملنا جلنا چھوڑ دینا، سلام دعا ترک کر دینا، فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ارشاد فرمایا وصلوا باللیل والناس نیام، راتوں کو اس وقت اٹھ کر نماز پڑھو جب لوگ میٹھی نیند کے خراٹے لے رہے ہوتے ہیں اور سکون سے سو رہے ہوتے ہیں۔ یہ رات کا قیام وبالاسحار هم یستغفرون، پچھلے پیر اٹھ کر سحری کے وقت اللہ کے سے لو لگانا اور نماز ادا کرنا، اس بات کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ خاص قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، تو ہمیں اس وقت نماز ادا کرنا چاہیے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ کام کرنے اور والناس وصلوا باللیل والناس نیام، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدخلوا الجنۃ بسلام، سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یعنی کیا کرو؟ سلام کو پھیلاؤ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور رات میں اٹھ کر نماز پڑھو، تو سلامتی سے سلامتی کے گھر جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔